بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات. اور آج ہم جس وقت شوٹ کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں. پیارے بچوں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. تلاوت قرآن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنیں گے؟ سورۃ الانفطار کی آخری چند آیات. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے. تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. جی شروع کیجیے. صلو علی صلو علی
سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل جا کیا شان تمہاری ہے سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے قربان دل جا کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے دل میں تمہارا ہے یہ جان تمہارے قربان دل جا کیا شان تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش صورت تیری پیاری حسن کے لالا صورت تیری پیاری زہرا کے بابا صورت تیری پیاری ہے کس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے قربان دل جا کیا شان تمہاری ہے ہم چھوڑ کر اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کر اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کر اس در کو جائے تو کہاں جائے حسن گرا جائے تو کہاں جائے ایک عمر تمہارے ایک عمر تمہارے ٹکڑوں میں گزاری حسن کے نانا ایک عمر تمہارے ٹکڑوں میں گزاری ہے
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाबात इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो है शाहिद मदी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आपकी आजकल दावत इस्लामी में क्या मसरूफ है? दावत इस्लामी एक मरकज़ी मजलिस शूरा है, उसका मैं रुकन हूँ, और दुनिया भर में जो इस्लामी बहनों के दीनी काम होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ज़िम्मे है। और कोई इसके अलावा कोई? इसके अलावा शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा एक मजलिस है, और एक शोबा फ़ल्कियात है, महनामा फैज़ान मदीना है, एक महनामा ख़वातीन है। ये ज़िम्मेदारी है। अच्छा, तो अगर आपकी इजाज़त है तो बच्चे आपसे सवालात करें? जी बिल्कुल करें। जी, सबसे पहले कौन सवाल करेगा? जी आप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई हमारा दिल दुखाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसे माफ़ कर देना चाहिए, और माफ़ करने के बड़े फ़ज़ाइल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ़ कर दिया करते थे। बड़े बड़े दुश्मनों को आपने माफ़ कर दिया। ये माफ़ करने के बड़े फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि जिससे गलती हो और वो हमें नाराज़ कर दे, हमारा दिल दुखा दे, और हम उसे अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए माफ़ कर देते हैं, तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत आ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि जो हमारा दिल दुखाए तो हम उसे माफ़ करें। जी, अगले सवाल कौन करेंगे? जी आप। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल आज़ारी करने का क्या मतलब है? दिल आज़ारी का माना ये है कि कोई ऐसा काम करना कि जिससे सामने वाला नाराज़ हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी का नाम बिगाड़ देना, और हमारे मुआशरे में जो है नाम भी बिगाड़े जाते हैं ना, तो इस तरह जो है वो किसी को लंबा कह देना, किसी को मोटा कह देना, तो ये वो कलिमात हैं जिससे अगले का दिल जो है वो परेशान हो जाता है, दिल गमगीन हो जाता है, तो इसे दिल आज़ारी कहा जाता है। यानी अगर कोई शख्स जो है कोई ऐसा कलिमा कहता है कि सामने वाले का दिल दुख जाए, तो इसे दिल आज़ारी कहा जाता है। और ये दिल आज़ारी करना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत बुरी बात है। और दिल, आप भी जानते ही हैं कि हमारी कोई दिल तारीफ़ करे तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई ऐसा कोई कलिमा कह देता है तो हमारा दिल दुख जाता है, तो वो हमारी दिल आज़ारी हो जाती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमारी दिल आज़ारी करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिल आज़ारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी, अब अगला सवाल कौन करेगा? जी आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो क्या हमें उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी की दिल आज़ारी करना है, दिल दुखाना है, ये गुनाह है, और अल्लाह पाक को नाराज़ करने वाला अमल है, और अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांगना होगी, और उस बंदे जिसका हमने दिल दुखाया है उससे भी माफ़ी मांगना होगी, क्योंकि जो ऐसा गुनाह होता है जिसका ताल्लुक़ बंदों के साथ भी होता है, तो अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगना होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये दिल दुखाने से, नाराज़ करने से मना किया है, और ये गुनाह है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो गुनाह वाले कामों से मना किया है, तो अल्लाह पाक ने जिस काम से मना किया है वो हमने किया, अब अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना होगी। और क्योंकि इसका ताल्लुक़ बंदों के साथ है, तो जिस बंदे की दिल आज़ारी की है, बंदे का दिल दुखाया है, तो उससे माफ़ी भी मांगना होगी, उसको राज़ी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब तक बंदा माफ़ ना करे तो अल्लाह पाक भी
ایسے جو دل آزاری کرنا وغیرہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔ جی اب اگلا سوال کون کرے؟ جی آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں دل دکھانے والی باتوں سے خود کو کس طرح بچانا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دل آزاری کرنا، دل دکھانا یہ گناہ ہے اور اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہر اس بات سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ تو یہ جب ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے گی نا کہ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں اور جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ہے، تو پھر رب کی رحمت سے بچنے میں، ایسی باتوں سے بچنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ذہن بنانا ہے کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اور ایک اور بھی ذہن ہم بنا سکتے ہیں نا کہ آج ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو کل جب ہمارا کوئی دل دکھائے گا تو ہمیں کتنا دکھ پہنچے گا۔ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی تو برا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح بھی جو ہے وہ بندے کو اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانے کا ذہن بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلا سوال کون کرے؟ جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کسی کو پورے نام سے پکارنے میں بھی دل آزاری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، دل آزاری ہو سکتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ اگر ہم کسی کا نام غلط بولیں گے، غلط نام رکھیں گے، جیسے کسی کو کہہ دینا کہ یہ جو ہے وہ گدھا ہے، استغفر اللہ، اب ظاہر ہے کہ یہ برا نام جو ہے پکار رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کچھ اور اس طرح کہہ دیں گے تو اس سے بالکل اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ تو کامن سی بات ہے نا، اور ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ آج میرا ٹاپک ہے جنگ میں جیت دلانے والی ٹوپی، اور کافی دلچسپ واقعہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے بہادر تھے اور جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے، اور جس جنگ میں یہ شریک ہوتے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ آپ نے جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ بڑی بابرکت ٹوپی تھی۔ اس کا کیا واقعہ ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ایک جنگ میں آپ جب تشریف لے گئے، گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ بڑی زبردست انداز سے جنگ ہو رہی تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ آپ کا گھوڑا گر گیا، آپ بھی نیچے تشریف لے آئے، آپ کی ٹوپی آپ کے سر سے جدا ہو کر وہ بھی نیچے تشریف لے گئے۔ اب جب آپ زمین پر آ گئے تو آپ نے فوراً ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہے، اتنا جنگ کا ماحول ہے اور خون بہ رہا ہے اور ایسا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی جان سے زیادہ وہ ٹوپی پیاری ہے۔ آپ ٹوپی تلاش کر رہے تھے، آپ کو ٹوپی نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک آپ کی قوم میں سے وہ آتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ٹوپی ڈھونڈتے ہیں اور ٹوپی مل جاتی ہے۔ آپ اس ٹوپی کو پہن لیتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں جو سردار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور آپ واپس جو ہے وہ اپنے قیام کی جگہ پر جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ والے تھے، ساتھی تھے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں
کہ اتنا جنگ کا ماحول تھا، اور اس کے باوجود جب آپ کی جنگ کا ماحول تھا اور آپ کی ٹوپی گر جاتی ہے اور آپ اپنی جان سے زیادہ ٹوپی کی فکر کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو بات، پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہوں نے جو بات بتائی وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا اور حلق کروایا، یعنی اپنے سر کے بال کو منڈوایا۔ تو جو بال آپ کے سر مبارک سے جدا ہوئے، تو جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو احترام کی وجہ سے منہ مبارک کہا جاتا ہے، تو آپ کے جو منہ مبارک تھے، بال مبارک تھے، آپ کے سر سے جدا ہوئے، تو صحابہ کرام نے ان کو لے لیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہ بال لے لیے، وہ منہ مبارک لے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے خالد، تم ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ان مبارک بالوں سے برکت حاصل کروں گا، اور جنگوں میں اپنے دشمنوں سے مقابلے پر ان سے مدد حاصل کروں گا۔ یہ سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم ہے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیا، اور جب بھی میں اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں، تو اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک بالوں، ان منہ مبارک کی برکت سے دشمنوں پر مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکتیں بتا رہے ہیں۔ کمال اس ٹوپی میں نہیں تھا، بلکہ کمال تو ان مبارک بالوں کا تھا جو آپ کی ٹوپی کے اندر رکھے گئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بالوں سے برکتیں حاصل ہو رہی تھی۔ پیارے بچوں، آج بھی کئی جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ جب کبھی ہمیں موقع ملے تو باوضو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے ان منہ مبارک کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ زیارت کرنا بھی سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کی بھی نسبت ہوتی ہے، اس چیز کا بھی احترام ہوتا ہے، اس کی بھی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی جب بھی زیارت کریں گے تو باوضو ہوں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے زیارت کریں گے، اور پھر وہاں دعا بھی کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کے وقت دعا کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں بھی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے گیسٹ نے بڑے ہی کمال انداز میں جنگ میں جیت دلانے والی ٹوپی کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی۔ جزاک اللہ شاہد بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور آپ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے آج کے پروگرام میں دل آزاری کے حوالے سے سنا کہ دل آزاری کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اور ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ہماری دل آزاری کر دیتا ہے
تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بہت اچھا لیسن ہے ہمارے لیے، ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا